جی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ آف آرٹ۔ میں ہوں صوفی عمر دراز۔ آپ سب کو اس چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت پر ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ اس کی زندگی، اس کی جد و جہد، اس کی زندگی کے نشیب و فراز اور اس کے زندگی کے واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کو جستجو خواب دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ خواب دیکھیں گے تو پھر وہ تعبیر اس کی سامنے آئے گی، وگرنہ نہ آ پائے گی۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی زندگی سے بہت سے سیکھنے والے، بہت سے خواب دیکھنے والوں کے خواب پورے یہ ہونے کے راستے ملتے ہیں ہمیں۔ تو شروع کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے ان گوشوں سے شروعات کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ تو آئیے، دروازے پر زور زور سے دستک دی گئی۔ بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ محلے پڑوس کے کچھ لوگ جمع تھے۔ تیور تو غصے والے تھے۔ انہیں دیکھ کر گھر سے برآمد ہونے والے بزرگ تھوڑا سا پریشان ہوئے اور پوچھا، کیا بات ہے بھائیو، سب خیر تو ہے نا؟ خیریت کہاں بھائی، تمہارا لڑکا آئے روز محلے کی دیواروں پر کوئلے سے نہ جانے کیا کیا نقش و نگار تیار کرتا رہتا ہے۔ ساری دیواریں اس نے کالی کر رکھی ہیں۔ تم اپنے لاڈلے کو منع کر دو کہ وہ ایسا نہ کرے، اسے سمجھاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ یہ باتیں سن کر وقتی طور پر اس بزرگ نے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر بھیج تو دیا، لیکن وہ اس شکایت سے قدرے نالاں بھی تھے۔ بیٹے کو سمجھایا، یار باز آ جا، یہ کام کرتا ہی کیوں ہے کہ جس سے میری عزت پہ آنچ آئے، اور اپنی تعلیم پر توجہ دے، آئندہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ بیٹے نے سر جھکا کر سن تو لیا، لیکن وہ باز رہنے والا کہاں تھا؟ یہ آڑی ترچھی لکیریں تو اس کا شوق تھا، اور شوق سے لا تعلقی کون اختیار کر سکتا ہے؟ پھر اس لڑکے نے باپ کا مان رکھتے ہوئے دیواروں کو کالا کرنا تو چھوڑ دیا، لیکن دیواروں کے علاوہ جو بھی خالی جگہ ملتی تھی وہاں وہ چاک یا کوئلے سے کچھ نہ کچھ بناتا رہتا۔ یوں یہ شوق پروان چڑھتا رہا۔ اسکول میں وہ استادوں کی غیر موجودگی میں تختہ سیاہ پر چاک کی مدد سے وہ اپنے شوق کی تکمیل کرتا رہتا۔ کبھی ڈانٹ تو کبھی تعریف سننے کو ملتی۔ وقت گزرتا رہا۔ اسکول میں منعقدہ خطاطی اور خوش نویسی کے مقابلوں میں بھی شمولیت اختیار کرتا رہا، اور جو بھی لکھا ہوا یا بنا ہوا نمونہ دیکھتا اسے فوراً اسی انداز میں بنا لیتا تھا۔ خوش نویسی کے قواعد یا خطوں کی پہچان تو اسے بالکل بھی نہ تھی، لیکن جیسا بھی مشکل سے مشکل خط ہوتا وہ اسے کاغذ پر اتار لیتا۔ کوئی پوچھتا تو یہ کون سا خط ہے یا کون سا سٹائل ہے تو وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس کے پاس باقاعدہ تعلیم تو نہیں تھی، نہ ہی پہچان تھی۔ کلاس میں سب سے پہلے آتا، چوک سے تختہ سیاہ پر اپنی مشق کرتا رہتا۔ باقی جماعت کے طالب علموں اور اساتذہ کرام کے آنے سے قبل وہ ٹھیک ٹھاک مشق کر لیتا، اور اگر کبھی کبھار کوئی استاد دیکھ لیتا تو وہ ورثۂ
حیرت میں رہ جاتا کہ نو عمر اور نو آموز بچے کا اتنا عمدہ خوش خط آہستہ آہستہ اس کی مشق میں پختگی تو آ گئی، لیکن باقاعدہ رہنمائی سے محروم رہا۔ اسکول میں کوئی خطاطی کا استاد نہیں تھا اور آرٹ یا ڈرائنگ کا استاد اسے بہت کم سکھا تو دیتا تھا، لیکن وہ لڑکا ان اساتذہ سے زیادہ بہتر لکھ لیتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے مقابلے جیتتا رہا۔ محلے میں بھی بینر، اشتہار، سائن بورڈ اور دکانوں کے شٹر وغیرہ لکھنے لگا اور ایک چھوٹی پہچان بنا لی۔ اسی دوران میٹرک کر لی اور آگے تعلیم جاری رکھنا مشکل یہ ہو گیا تو اسکول جانا چھوڑ دیا۔ برش اور رنگ لیتا اور گلیوں محلوں میں نکل جاتا۔ لوگوں کی دکانوں پر نام لکھتا، بینر لکھتا اور چند پیسے کماتا۔ اس کام سے اسے تسکین نہ ملتی تھی اور وہ اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ اسکول جب چھوڑ دیا تو وقت کی فراوانی بھی ہو گئی اور کام میں روانی بھی آ گئی۔ ایک روز اسے کہیں سے ایک کتاب مل گئی جس کا نام تھا خوش خطی سیکھیں۔ اس کتاب میں اردو اور عربی کے خطوں کے متعلق معلومات تھی، جیسے برش، قلم اور رنگوں کی بنیادی معلومات۔ اس نے وہ کتاب یاد کر لی اور خطوں کی شکلیں یاد کر کے ان کی مشق شروع کر دی۔ ایک دن وہ ایک کتاب کی دکان میں گیا اور وہاں سے اپنے کام کے متعلق کسی کتاب کا پوچھا۔ اسے کوئی خاص کتاب تو نہ ملی، مگر عربی رسم الخط کے متعلق اسے ایک چھوٹا سا کتابچہ مل گیا۔ اس نے وہی خرید لیا۔ اب عربی تو وہ جانتا نہ تھا، لیکن عربی خطوں کی شکلیں اسے پتہ چل گئیں۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے وہ بڑی کمپنیوں اور اداروں کے کام کرنے لگا۔ ایک دفعہ کراچی کی ایک مصروف شارع پر وہ یوں ہی تاج کمپنی کا سائن بورڈ لکھنے میں مصروف تھا کہ ایک بڑی گاڑی اس بورڈ کے نیچے آ کر رک گئی اور گاڑی میں بیٹھے شخص نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ نیچے آیا تو دیکھا کہ اس سے مخاطب ایک عربی شخص ہے اور ایک عربی زبان سے تو وہ ناواقف تھا۔ اس بڑی گاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی گاڑی بھی آ کر رکی۔ اس میں عربی شخص کے جاننے والے پاکستانی افراد تھے۔ وہ نیچے اترے اور اس لڑکے سے کہنے لگے کہ شیخ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ سعودی عرب چلو اور وہاں جا کر اس کے لیے خطاطی کا کام کرو۔ لڑکا کہنے لگا، مجھے تو عربی بولنا اور لکھنا آتی ہی نہیں، میں کیسے یہ کام کروں گا؟ تو اس عربی شخص نے بتایا کہ تم جس خط میں یہ بینر لکھ رہے ہو یہ عرب کا مشہور خط ہے اور اسے کوئی اتنی آسانی سے نہیں لکھ سکتا۔ آپ تو اسے کمال مہارت سے لکھ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں جانتا بھی نہیں۔ وہ عربی سعودی سفیر کا دوست تھا اور پاکستان سے فنکاروں، خطاطوں، افراد کو لینے آیا تھا۔ اسے پاکستانی خطاط لڑکے کا کام اچھا لگا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ یوں گھر سے اجازت لے کر اس نے پاسپورٹ بنوا کر شیخ کو دیا اور چند دنوں بعد وہ سعودی شہر ریاض میں بیٹھا بینر لکھ رہا تھا۔ جب کام کرتے ہوئے کافی سال بیت گئے تو سعودیہ میں رہنے سے ایک تو اس نے عربی زبان میں مہارت پالی، دوسرا تمام عربی خطوط اور رسم الخط میں وہ تقریباً کمال کے درجے تک جا پہنچا۔
اس کا کفیل ایک اچھا انسان تھا اور اس پاکستانی خطاط کی بے پناہ عزت بھی کرتا تھا اور اپنے کفیل سے اجازت لے کر کئی بار عمرہ اور زیارتیں وغیرہ بھی کر آیا تھا۔ ایک بار مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرتے ہوئے اس کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش مجھے موقع ملے اور مسجد نبوی کے اندر اپنے لکھے ہوئے تختی پر ایسی خطاطی کروں کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ یہ خواہش لے کر وہ وہاں سے ریاض آ گیا۔ کام کاج کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، لیکن خواہش برابر پروان چڑھتی رہی۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ مدینہ منورہ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دنیا بھر سے خطاط کو دعوت ہے کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر ایک مخصوص رسم الخط میں ایک مخصوص عبارت لکھ کر جمع کرائیں۔ جو خطاط اس مقابلے میں پہلے نمبر پر آئے گا اسے مسجد نبوی کا خطاط مقرر کیا جائے گا۔ اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ وہاں گیا تو دیکھا وہاں دنیا بھر سے ایسے خطاط کام لے کر آ رہے ہیں کہ ان سب کے سامنے اس کی وقت کچھ بھی نہیں۔ وہ گیا اور اپنا کام پیش کرنے کی خواہش کی، لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا۔ نہ تو وہ معروف تھا اور نہ ہی اس کا کوئی کام ایسا تھا جو مشہور ہو، اور اوپر سے وہ کتابت کی جگہ سائن بورڈ اور بینر لکھنے والا ایک پینٹر تھا، جبکہ یہاں خطاط کی ضرورت تھی۔ اور پھر وہ عربی سے بھی ناواقف تھا، اور یوں اسے حصہ نہ لینے دیا گیا اور وہ مایوس ریاض لوٹ آیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور اس کی ایک بھی نہ چل رہی تھی۔ تقریباً اس نے دل میں ناامیدی کو جگہ دے ہی دی تھی کہ اس کی دکان پر ایک عربی آیا۔ اس نے کہا مجھے اس سائز کی تختی خط ثلث میں چاہیے۔ اس نے لکھ دی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ اتنے چند ریالوں میں اتنا بہترین کام تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو اور میرے لیے کام کرو، وہاں معاوضہ دگنا ملے گا۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا تو وہ عربی کہنے لگا میں ایک دکان مدینہ منورہ میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی دوسرا خطاط آپ کے جاننے والا ہو۔ جب اس لڑکے نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو کہا مجھے لے چلو، میں وہاں کام کروں گا۔ اسے ایک امید لگ گئی کہ شاید میرا وسیلہ بن جائے۔ یوں وہ کسی نہ کسی طرح پہلے مہربان کفیل کو تقریباً ناراض کر کے ہی چلا گیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور نئے کفیل کے ساتھ کام کاج بہت زیادہ تھا۔ دکان چھوڑ کر نکلنا بہت مشکل تھا۔ نیا کفیل اس کے کام سے بے حد خوش تھا۔ اس جیسا کام تو سعودیہ میں کوئی دوسرا کرنے والا تھا ہی نہیں۔ کفیل تو یوں تھا کہ جیسے اس کا مرید ہو، اسے بہترین کھانے کھلاتا، جب بھی ملتا تو وہ اس کا ماتھا چومتا، غرض کہ بہت تواضع کرتا۔ اس نے ایک دن کفیل سے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں خطاطی کے مقابلے میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہوں، میری کچھ مدد کی جائے۔ کفیل نے اس کی بات مان لی اور اپنے جاننے والے سے کہا
کہ اسے کسی طرح اس مقابلے تک لے ہی گیا۔ بہت مشکل سے اس کا نام درج کیا گیا اور اسے مقابلے کے لیے بطور نمونہ پہلے ایک عبارت لکھوائی گئی، پھر اسے شریک کیا گیا۔ یوں اس کی لکھی ہوئی تختی اور وہ اس مقابلے میں شریک یہ ہو گیا۔ مقابلہ اختتام پذیر تھا اور نتائج کے اعلان کا دن تھا۔ دنیا بھر سے ماہر استاد کے درمیان اس کا کام کیا وقت رکھتا تھا۔ اللہ کی جو کرنی۔ مقابلے کے نتیجے کا اعلان کیا گیا تو خلاف توقع وہ دنیا بھر کے ماہر خطاطوں کو پیچھے چھوڑ کر اول انعام پانے میں کامیاب ٹھہرا۔ خانہ کعبہ کے امام اور جج صاحبان نے اس خطاط کا نام اور ملک پوچھا تو کہنے لگے شفیق الزماں پاکستان سے۔ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی اور پورے عرب کے خطاط ایک دفعہ دنگ رہ گئے کہ اجنبی نام اور غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت گیا، اور وہ شخص جیتا جسے مقابلے میں شریک نہیں کیا جا رہا تھا۔ یوں جناب محترم استاد شفیق الزماں صاحب کی خوش نصیبی اور سعادت کے کہاں ایک تختی لگانے کی خواہش اور کہاں اللہ رب العزت نے در و دیوار منور کرنے کے لیے مسجد نبوی کا خطاط مقرر کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ کام کے تمام خطاطوں کے استاد بن گئے۔ آج سعودی عرب میں نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزارنے کے بعد مسجد نبوی کے در و دیوار پر 85% کام استاد شفیق الزماں صاحب کے کا کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جس دروازے سے باب السلام سے داخل یہ ہو کر جس مقام پر پہنچ کر سارا عالم اسلام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتا ہے، ان تمام جگہوں کو شفیق الزماں صاحب کے قلم اور برش نے مزین کر رکھا ہے۔ ایک اجمی کا خطاط المسجد النبوی پانا ایک معجزہ اور ایک سعادت سے کم نہیں۔ آج یہ تھے استاد شفیق الزماں صاحب کہ آپ ان کا کام ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ تقریباً 35 سال سے سعودی عرب میں فن خطاطی کا کام کر رہے ہیں، جس میں مسجد نبوی میں 85% کام جناب استاد محترم کا موجود ہے اور بھی کام جاری ہے۔ آپ تقریباً تمام خطوط میں ماہر استاد ہیں اور آپ کے دنیا جہان میں شاگرد اپنے اپنے فن کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ پاکستان میں 2014 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا اور آپ نے اب تک بے شمار جامعات مدارس میں فن خطاطی کی ڈیمو دے چکے ہیں اور فن خطاطی کے علم پر لیکچر دے چکے ہیں۔ دنیا جہان میں آپ کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ کسی بھی عظیم الشان جامعات میں، مدارس میں یا دینی و دنیاوی جگہوں پر عمارتوں میں خطاطی کے لیے آپ کو مدعو کیا جاتا ہے اور آپ کے کام سے مستفید یہ ہوتے ہیں لوگ۔
امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ دا ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کیجیے۔ شکریہ۔